أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. سورة البقرہ آیت نمبر 49. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو کرتے تھے تم کو بڑا عذاب، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے، من ربکم، رب کی طرف سے، عظیم، بڑی۔ پشت میں ترجمہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، او یاد کړئ ها وخت هر کله چې مونږ نجات درکړو تاسو ته، من آل فرعون، د قوم د فرعون نه، یسومونکم، درکول به هغوی تاسو ته سوء العذاب، سخت عذابونه، سزاګانې، یذبحون، چې ذبح کول به ابناءکم، ستاسو زامن، ویستحیون، او ژوندی به یې پرېښودلې، نساءکم، ستاسو ښځې جنکۍ، وفي ذالکم، او په دې کې ستاسو بلاء، ازمایش و ازمیښت و، من ربکم، ستاسو د رب د طرف نه، عظیم، ډېر لوی۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا، نجومیں نے اس کی تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تیرے دین اور سلطنت کو ختم کرے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہو اس کو مار ڈالو، اور جو بیٹی ہو اس کو خدمت کے لیے زندہ رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور زندہ رکھا۔ تفصیل اس خواب کی یہ ہے کہ فرعون نے ایک وحشتناک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے جس نے مصر کا احاطہ کر لیا ہے، ہر قبطی کے گھر میں داخل ہوتی ہے اور اس کو جلاتی ہے، بنی اسرائیل سے کوئی تعرض نہیں کرتی۔ کاہنوں نے اس کی یہ تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے اور تیری قوم اور تیری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس زمانے میں نجوم کا بڑا چرچا تھا اور نجومیوں کو خواب کی تعبیر کا بھی ملکہ تھا۔ اسی زمانہ میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ فرعون ہی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی۔ فرعون نے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار قبطیوں کے رئیس نے یہ حالت دیکھ کر فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بچے تو آپ کے حکم سے مارے جاتے ہیں اور بوڑھے اپنی موت مر رہے، اگر یہی حالت رہی تو بنی اسرائیل بالکل نیست نابود ہو جائیں گے اور ساری بگاڑ ہم پر آ پڑے گی اور کوئی مزدور و بگاری ہمیں نہ مل سکے گا۔ فرعون نے یہ بات سن کر حکم دیا کہ اچھا 1 سال تو بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تقدیر الہی سے حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس میں بچوں کو چھوڑا جاتا تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت رونق افروز عالم ہوئے جس میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔
جب فرعون کے ہلاک ہونے کا زمانہ قریب آیا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو کہہ دیا کہ راتوں رات یہاں سے چل نکلو اور کوچ کا سب سامان اپنے گھر کے اندر ہی کرے، تاکہ کسی کو کان خبر نہ ہو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، بلا کے چند معنی آتے ہیں۔ اگر ذالکم کا اشارہ ذبح کی طرف لیا جائے تو اس کا معنی مصیبت کے ہوں گے، اور اگر نجات کی طرف اشارہ ہو تو بلا کے معنی نعمت کے ہوں گے، اور مجموعہ کی طرف ہو تو امتحان کے معنی لیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم